بعد شہدائے ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین حاجی اللہ بخش صدیقی، حاجی مشکور حسین، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، وانت بالاجابت حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات سارے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء وأولادہ وصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صلوات۔
سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے سلسلہ کلام کل یہاں تک پہنچا تھا کہ ماں کی گود یہ پہلی درسگاہ ہے، اور سرکار نے بھی یہ فرمایا کہ اطلب العلم من المہد، ماں کی گود سے شروع کرو علم حاصل کرنا۔ آواز ٹھیک آ رہی؟ بالکل صاف۔ اور عرض کیا تھا کہ بچے کی ولادت کے بعد جو کچھ حقوق ہیں اولاد کے، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ماں اپنا دودھ پلائے، اور ماں کے دودھ سے بہتر کوئی غذا بچے کے لیے نہیں ہے۔ اگلا حق بچے کا یہ ہے کہ بچے کو صاف اور پاک ماحول دیا جائے۔ بچہ ہمیشہ ظاہر ہے، بچہ ہے تو بار بار پیشاب تو کرے گا، لیکن کوشش کی جائے اسے صاف اور پاک ماحول دینے کی۔ ماں بر وقت اس کو پاک کرے، صاف کرے، یہ طہارت یہ اس بچے کا حق ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، من حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، اولاد کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ماں باپ نام اچھا رکھیں اولاد کا۔ چونکہ اس حوالے سے میں پہلے بہت کچھ عرض کر چکا ہوں۔ آقا نے فرمایا اولاد کو اچھا نام دو تو قیامت کے دن اس نام سے اولاد کو پکارا جائے گا۔ اور یقین کریں دوستو کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے گھرانے کے اہل بیت رسول کے ناموں سے بڑھ کر اچھے اور خوبصورت نام اس کائنات میں نہیں۔ کسی شخص نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ فرزند رسول ہم اپنی اولاد کا نام آپ اہل بیت کے نام پہ رکھتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا حل الدین الا الحب، فرمایا یہی محبت ہی تو دین ہے، محبت کے علاوہ دین کیا ہے؟ اور میرے پیش نظر روایات ہیں کہ یہ محمد و آل محمد کے نام پر نام رکھنا انشاءاللہ یہ نیکی ہے اور یہ باعث اجر و ثواب ہے، اور قیامت کے دن یہ نام بھی گنہگاروں کی شفاعت کا سبب بن جائیں گے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور معصوم نے فرمایا جس گھر میں یہ 5 تن پاک کے ناموں پہ نام ہوتے ہیں وہ گھر والے، ان کی صبح بھی خیر کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی شام بھی خیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم احمد محمد علی حسن حسین جعفر فاطمہ، جس گھر میں ان ناموں والے بچے رہتے ہوں اس گھر میں کبھی غربت داخل نہیں ہوتی۔ یہ ان ناموں کا وضعی اثر ہے کہ وہ گھر فقر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ حق بھی اولاد کو دینے کے لیے ماں باپ تیار نہیں۔ عجیب عجیب نام اور بیہودہ نام،
ماں باپ کو خود پتہ ہی نہیں معنی کیا ہے، لیکن نام رکھ دیا، کسی کتاب میں پڑھا ہوگا یا کسی جنتری میں پڑھا ہوگا جی، اور پتہ نہیں اس کا معنی کیا ہے، یہ پتہ ہی نہیں۔ ابتدائی اسلام میں سید الانبیاء نے کئی لوگوں کے نام جو غلط تھے، مشرکانہ تھے، سرکار نے وہ نام تبدیل بھی کیے۔ یہ علم نفسیات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نام کے شخصیت پر بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا اسی لیے شریعت بچے کا یہ قرار دیتی ہے کہ اچھا نام رکھو، اچھے نام سے بچے کو پکارا جائے تاکہ اچھی شخصیت بننے کی توقع ہو۔ اور یہ جو ایک نظریہ ہے کہ نہیں منفرد سا نام ہونا چاہیے، اس انفرادیت کے چکر میں نہ پڑو۔ تم چاہتے ہو کہ نام ایسا ہو میرے بچے کا کہ پورے خاندان میں ویسا نام نہ ہو، اور تمہارا اگر بس چلے تو تمہاری خواہش تو یہ ہے کہ پوری کائنات میں وہ نام نہ ہو جو میرے بیٹے کا ہو۔ کیوں اس چکر میں پڑتے ہو؟ کیوں اس بات کو بھول گئے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹا بھی عطا کرتا میں سب کا نام علی رکھتا۔ تم خاندان میں نام کے تکرار سے گھبراتے ہو۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا، ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ محمد و آل محمد کے نام پہ جو نام ہوتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں جب کوئی کسی کو پکارتا ہے نا، علی ادھر آؤ، حسین بات سنو، حسن کہاں جا رہے ہو، یہ آل رسول کے ناموں پہ نام جب آواز بلند ہوتی ہے، یہ معصوم کی حدیث ہے، جس طرح سیسا آگ میں پگھل کے پانی ہو جاتا ہے، شیطان بھی پگھل کے پانی ہو جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام جب اسیر کی حیثیت سے دربار یزید میں پہنچے اور یزید نے تعارف پوچھا تو آقا نے فرمایا انا علی ابن الحسین، حسین کا بیٹا علی۔ یزید نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے امام حسین کا علی نام کا بیٹا کربلا میں مارا گیا۔ فرمایا وہ میرے بھائی علی اکبر تھے، اللہ نے جنہیں مقام و مرتبہ شہادت عطا کیا۔ یزید نے تعجب کیا، کہتا ہے تمہارے بابا کو کوئی اور نام نہیں ملا؟ اس وقت میرے آقا سجاد نے فرمایا یزید سن، تیرا باپ معاویہ یہ چاہتا تھا کہ میرے دادا علی کا نام دنیا سے مٹ جائے، میرے بابا حسین نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تاکہ نام علی دنیا میں زندہ باد ہو۔ یہ حق دو اپنے بیٹے کا نام، اچھے اولاد کے اچھے نام رکھو۔ کچھ نام اتنے مذموم ہیں، نام کے اثرات ہوتے ہیں، اور پرانے نام پڑھو تو کیا ہے، ہاں کسی کا نام سمندر خان، اب سمندر کوئی نام ہے، دریا خان، کیا با مقصد نام، با معنی نام، اور کسی کا نام جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، کسی کا نام جو کتا رکھ دو تو بھونکے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کو۔ نام کے اثرات، اچھا نام دو اولاد کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور پھر یہ جو بیماری ہے نا معاشرے میں، یہ بیماری ختم ہونی چاہیے۔ نام تو بڑا اچھا رکھ دیا، نام تو رکھ دیا محمد، ساری زندگی اس کو محمد کہہ کے پکارنا ہی نہیں،
اس کا ایک نک نیم ہے ہاں معاشرے میں، ٹونی، کوئی شوئی، کوئی ببلو، کوئی پتہ نہیں کیا کیا بےہودگیاں ہیں۔ بھائی اچھا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بار یہ نام مبارک زبان پہ آئے گا، جتنی بار یہ سماعت سے ٹکرائے گا، اتنی رحمتیں نازل ہوں گی، اتنی برکتیں نازل ہوں گی۔ یہ ٹونی شوئی کہنے سے برکت نہیں آنی، محمد کہنے سے برکت ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں نہیں فرما، یہ اچھا نام اور کیا خوبصورت تعلیم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ بچے کی ولادت سے پہلے 2 نام تجویز کر دو، محمد، فاطمہ۔ دنیا میں آ گیا بیٹا ہے تو کم از کم 1 ہفتے تک محمد پکارو، اور اگر بیٹی ہو تو کم از کم 1 ہفتے تک فاطمہ پکارو، تاکہ نام کے اثرات، برکت اس مولود تک پہنچے۔ میں اس پہ اور وقت لے سکتا ہوں لیکن آگے بڑھوں۔ ایک حق اولاد کا اچھا نام، دوسرا حق اولاد کا ان یعلمہ القرآن، بچے کو قرآن سکھاؤ، یہ اولاد کا حق ہے، اور یہ حق بھی آج کل دینے کو کوئی تیار نہیں۔ بچہ بس تھوڑا سا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، بس سکول ڈال دو اس کو۔ اب دیکھ لیں کہ دنیا کمانے کے بھی کتنے لوگوں نے بنا لیے۔ ہمارے زمانے میں میں نے عرض کیا نا کہ کیا ہوتا تھا، کچی ہوتی تھی پھر پکی ہوتی تھی، یہی ہوتی تھی نا، یہ کچی جماعت ہے پھر اس کے بعد وہ ہو جاتی۔ اب تو اس پہلی سے بھی پہلے 3-4 کلاسیں ہو گئی، ایسا ہے یا نہیں؟ پلے گروپ ہے، اور پھر نرسری ہے، پھر پریپ ہے، پھر جی ہاں لٹن دے طریقے۔ اچھا، اور ماں باپ جو ہیں وہ لٹ کے خوش ہوتے ہیں، ہاں جی میرے بچے نے سکول کی یونیفارم پہن لی ہے اور بیگ ڈال لیا ہے اس نے، اور جا رہا ہے تو بچے ماں باپ خوش ہو رہے، اس پہ خوش ہو رہے۔ اور ماں باپ کی خوشی کی حد ہی نہیں رہتی جب بچہ ABC یاد کر لے، اور جس دن بچے کو کوئی انگریزی نظم یاد ہو جائے تو ماں باپ کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، ہاں کہ بیٹا جو ہے وہ میرا پوئم یاد کر رہا ہے۔ پوئم، نہ ماں کو پتہ پوئم کا، نہ پیو کو پتہ پوئم کا۔ ایسا ہے نہیں، کوئی ماں بھی جاہل، باپ بھی جاہل، اور بیٹا جو ہے پوئم پڑھ رہا ہے، انگریزی کی نظمیں یاد کر، اور ماں باپ خوش ہو رہے۔ بیٹے نے پوئم کیا یاد کر لی، امریکہ کا ویزا مل گیا، خوش ہو رہے۔ یہ ہے نا کلچر گھروں میں، اور کوئی مہمان آ جائے ہاں جی پھر بڑے خوش ہو کے ماں باپ کہیں گے بیٹا انکل کو پوئم سناؤ۔ اچھا بیٹا پوئم سنا رہا ہے، اور انکل نے اگر پوچھ لیا بیٹا کلمہ سناؤ، ہاں تو ماں باپ کہیں بچہ ہے بڑا ہو کے سیکھ لے گا، یاد کر لے گا، ابھی جلدی کیا ہے۔ ہاں بیٹا اماموں کے نام آتے ہیں، بڑا ہو کے یاد کر لے گا۔ نماز آتی ہے، بڑا عرصہ پڑھا ہے۔ او بھائی قرآن کی تعلیم رسول اللہ فرماتے ہیں یہ پہلا حق ہے اولاد کا، یہ حق دو اولاد کو۔ تو نے قرآن نہیں سکھایا، تو نے تو یاد کرائیں پوئمز،
اب تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پہ پھر پوئم ہی پڑھے گا وہ، قرآن تو اسے آتا نہیں، پھر تیری روح شاد ہوگی جب وہ انگریزی نظمیں پڑھے۔ اور یاد رکھو یہ لفظ بڑا قابل توجہ ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دو، سرکار فرماتے ہیں قرآن کا علم دو۔ قرآن کا پڑھنا اور ہے، قرآن کا جاننا اور ہے۔ علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا۔ اور جاننے کا کیسے؟ یعنی بچے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمہ اور مفہوم سے بھی آشنائی ہو۔ اور خدا کے لیے ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، یہ حق ہے، پہلا حق ہے بچے کو قرآن پڑھا دو۔ قرآن کی برکت سے پھر باقی علوم وہ بہتر طریقے سے پڑھ لے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہر زمانے میں دنیا کے بڑے سے بڑے فقیہ اور کسی امام معصوم کے پاس بھی چلے جاؤ، تمام کا متفقہ فیصلہ ہے، رسول اللہ کا بھی فرمان، ائمہ کا بھی فرمان، سب علماء فقہا کا فرمان کیا کہ حافظہ بڑھانے کے لیے تلاوت قرآن سے بہتر اور کوئی نسخہ نہیں ہے۔ جو چاہتے ہو کہ حافظہ بڑھے، حافظہ یادداشت کیا کرو؟ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، جتنا قرآن پڑھو گے اتنا ہی تمہارا حافظہ بڑھ جائے گا، قوی ہو جائے گا حافظہ۔ یہ قرآن کی ایک برکت ہے۔ ایک ایسے قاری کا انتظام کرو، میری بات سنو، ایک تو اچھے قاری کا انتظام کرو جو واقعاً قاری ہو، جس نے واقعاً علم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا ہو۔ جس بیچارے کو مخارج کا ہی پتہ نہیں، یہ قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اچھا قاری، مخارج جس نے علم تجوید کی روح سے قرآن پڑھا ہے، ایسے ٹیوٹر کا انتظام کرو جو تمہارے بچے کو قرآن بھی پڑھائے، ساتھ جو تھوڑا سا سبق وہ لیتا ہے ہر روز درس لے، ان آیات کا ترجمہ بھی اسے کم از کم ایک بار تو قرآن کے معنی اس کے ذہن میں آ جائیں۔ یہ علم قرآن، یہ حق ہے، یہ اولاد کا حق ہے، اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ یہ حق اولاد کا کیوں نہ ادا کیا گیا؟ کیا کیا جائے؟ ہم دوسرے علوم اپنے لیے شرف جانتے ہیں، تلاوت قرآن اپنے لیے شرف نہیں جانتے۔ جی یہ بھی حق ہے اولاد کا۔ کتنے حقوق ہو گئے؟ اس سے اگلا حق وہ اولاد کو ادب سکھانا ہے، اولاد کو تہذیب سکھانا ہے، آداب شریعت سے، آداب معاشرت سے آشنا بنانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے آداب، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کو سکھائیں۔ وضو کرنا سکھائیں، مصلی پہ آنا سکھائیں، جی دسترخوان پہ کیسے بیٹھنا ہے، کھانے کے آداب بتائیں، بازار میں جائیں تو آداب بتائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی یہ باتیں کہانی کے انداز میں، قصے کے انداز میں، یہ حق ہے اولاد کا۔ اس کو ادب سکھاؤ، اس کو تہذیب سکھاؤ۔ اور یاد رکھو، میں نے عرض کیا کہ بچے کی جب ولادت ہو گئی، پہلا گھر اس کا مدرسہ ہے، یہ پہلا مدرسہ ہے۔ اب وہ گھر میں ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہے، ساری چیزیں، ماں باپ کا رویہ، بہن بھائی کا رویہ، گھر میں امن ہے، صلح ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، کیا ہے، ساری چیزیں نقش ہو رہی، نقش۔ سرکار نے فرمایا ہے نا، العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر۔ یہ جو بچپن ہے نا، بچپن، اس میں جو علم ہوتا ہے نا بچے کو، وہ پتھر پہ لکیر کی مانند ہوتا ہے۔ یقین کریں، جو آپ حضرات بھی اور بچے بھی بیٹھے ہیں، 2 سال کی عمر کے واقعات بچے کے ذہنوں سے نکلتے ہی نہیں، اتنی پرانی بات بیٹھی ہوئی ہے ذہن میں۔ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات بہت اہم ہے۔ العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر، پتھر پہ لکیر کی مانند۔ اب ہم نے اپنے
اس کو بنانا ہے بہتر۔ اور معصوم نے فرمایا، سنو بات ذہن میں آ گئی، آقا فرماتے ہیں اولاد کا، بیٹے کا، بیٹی کا، اولاد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد کے سامنے باپ اولاد کی ماں کو گالی نہ دے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ بچے کے سامنے میاں بیوی میں نچاکی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو میں ایک اور عرض کروں، وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ پتہ کیا سمجھتا ہے؟ بیوی کو مار کے، بچے کو مار کے، انہیں گالی دے کے، انہیں تھپڑ مار کے سمجھتا میں بڑا مرد ہوں۔ تو مرد نہیں، تو بے غیرت ہے۔ یہ مردانگی گھر سے باہر رکھ۔ تو چودھری ہے، تو آفیسر ہے، تو پتہ نہیں کیا بلا ہے، وہ اپنی ساری افسری، اپنی ساری چودراہٹ گھر سے باہر۔ گھر سے باہر بندہ بھیگی بلی بنا ہوا ہو اور گھر میں آتا جائے تو کمزور طبقے پہ بیوی کو دو تھپڑ مار کے پھر بڑا شیر بن گیا تھا، پھر تو اپنا بہادر بن گیا۔ یہ کمینگی ہوتی ہے، یہ بے حیائی ہوتی ہے، یہ بے غیرتی ہوتی ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا اوصیکم بالضعیفین، میں تمہیں دو کمزور طبقوں کے متعلق وصیت کرتا ہوں، خبردار ان پہ دست درازی نہ کرنا، ایک عورتوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا، دوسرا بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ یہ بیوی اور بچوں کو مار کے بندہ مرد بنتا ہے؟ سید الانبیاء فرماتے ہیں من کان عندہ صبی فلیتسابلا، سرکار فرماتے ہیں اولاد کا حق یہ ہے، اللہ جس کو بچہ دے وہ بچے کے ساتھ بچہ بنے، وہ بچے کے ساتھ گھر آ کے افسری نہ دکھائے، گھر آ کے بچے کے ساتھ حتیٰ یقین فرمائی سرکار کی، میں نے حدیث پڑھی، معصوم ارشاد فرماتے بچے، چھوٹے بچے اللہ اکبر، سرکار فرماتے جتنی کر سکتے ہو محبت کرو اپنے بچوں کے ساتھ، خالص ترین محبت۔ حیران ہو جاؤ گے جو حدیث سنانے لگا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ریح الصبی من ریح الجنہ، چھوٹا بیٹا بیٹی، بچوں کی ایک خاص بو ہوتی، خوشبو ہوتی۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں جو بچے کی بو اور خوشبو ہے نا، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ بچے کی جو خوشبو ہے یہ جنت کی خوشبو ہے۔ پیار دو بچوں کے ساتھ، سرکار فرماتے ہیں بچوں کے ساتھ بچہ بنو، اور سرکار نے فرمایا کہ بچوں کے ساتھ تم بچوں جیسی زبان اختیار کرو۔ ہوتا ہے نا توتلا بولنا بچوں کے ساتھ، یہ بھی سرکار فرماتے ہیں اولاد کا حق ہے۔ اپنے بچے کو خوش کرو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی بیٹی کو خوش کر دیا قیامت کے دن اللہ اس کو خوش کر دے گا۔ سرکار نے فرمایا جس نے اپنی اولاد میں سے بیٹی یا بیٹے کو خوش کر دیا، کسی بات سے مسرور ہو گیا، بچہ کھل اٹھا، بچہ مسکرا پڑا، فرمایا ایک دفعہ بچے کو خوش کرنے کا صلہ ایک غلام راہ خدا میں آزاد کرنے کے برابر۔ یہ اولاد کا حق ہے، محبت، پیار، یہ حق ہے اولاد۔ معاشرے میں وہ بچے آپ تحقیق کر لینا جو محبت سے محروم رہتے ہیں، جو ماں باپ کی توجہ سے محروم رہتے ہیں، جو ماں باپ کے پیار سے محروم رہتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں جن بچوں کی بچپن میں قدر نہ کی جائے اور جن بچوں کو شرمندہ اور رسوا کیا جائے،
وہ بچے معاشرے میں پھر جا کے مجرم بنتے ہیں اور جرائم پیشہ لوگ بنتے ہیں۔ خالص ترین محبت دو اپنے بچوں کو، پیار کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا رب ای الاعمال افضل، پروردگارہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، ارشاد رب العزت ہوا، حب الصبیان، بچوں کی جو محبت ہے، اولاد سے جو پیار کرنا ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اپنی اولاد سے محبت کرو۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے حضرات۔ تو اللہ جس کو سرکار فرماتے بچہ دے تو وہ بچے کے ساتھ بچہ بنے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے رسول اللہ کو دیکھا کس حالت میں، سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ بھی زمین پہ ٹیکے ہوئے، اپنے دونوں گھٹنے بھی زمین پہ ٹیکے ہوئے، اور سرکار نے حسنین کو پشت پہ سوار کیا ہوا اور یوں چل رہے تھے۔ تمہاری حیثیت رسول اللہ سے بڑھ کے، پیار کرو بچوں سے۔ اچھا قبلہ تشریف فرمائیں، سرکار کا گزر ہوا، بچے کھیل رہے تھے، امام حسین علیہ السلام، بچپنا امام حسین علیہ السلام، تو سرکار کو دیکھ کے امام حسین آگے دوڑنے لگ گئے، اب رسول اللہ پیچھے پیچھے دوڑنے لگ گئے، یوں پیغمبر نے ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ یہ ہوتا ہے نا گھروں میں، کبھی میں اس کو یوں محسوس کرتا ہوں کہ گھروں میں ہوتا ہے نا، بچہ آگے آگے دوڑتا ہے اور ہم پیچھے تھوڑا تھوڑا، ہاں کہ پکڑ لو، تو بچہ وہ خوشی سے بھاگتا بھی ہے۔ اور راوی کہتا ہے اس طرح سے ہم نے رسول اللہ کو دیکھا کہ پیغمبر صاحب الوقار والسکینہ، کائنات کا سب سے عظیم ہستی، یوں سرکار ہاتھ پھیلائے ہوئے امام حسین کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کبھی یوں بھاگ جاتے ہیں، کبھی یوں بھاگ جاتے ہیں، اور رسول اللہ بھی کبھی یوں امام حسین کے پیچھے، کبھی یوں رسول اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اور بالآخر سرکار نے امام حسین علیہ السلام کو پکڑا، ایک ہاتھ یوں سرکار نے ٹھوڑی کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ سر پہ رکھا، اور امام حسین کو چومنا شروع کیا، اور فرما رہے تھے حسین منی و انا من حسین۔ یہ تربیت کے اصول ہیں، بچوں سے پیار، ورحم الصبیان، رحم کرو اپنے بچوں پر۔ سرکار نے فرمایا اکثروا قبلۃ اولادکم، چوما کرو اپنے بچوں کو۔ میرا بیٹا ہے، میں چوم رہا ہوں بیٹے کو، رسول اللہ فرما رہے ہیں جنت میں ایک ایک درجہ بلند ہو رہا ہے تیرا، صرف اسی ایک بات پہ کہ بچے سے پیار کیا، اپنے بچے کو چوما، درجہ ایک ایک بلند ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا ایک بار بچے کو بوسہ دینا اپنے بچے سے پیار، حسنہ ہے، نیکی ہے۔ اور بچہ اگر اپنے باپ کی پیشانی کو چومتا ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ عبادت ہے، اور بھائی اپنے بھائی کو چومتا ہے، یہ دین ہے۔ دین محبت تو سکھاتا ہے۔ اور پھر گھروں میں خالص ترین پیار، خالص ترین محبت اپنی اولاد کو۔ پھر گھروں میں یہ ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول ختم کرو۔ ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول، سرکار نے فرمایا 3 حصے ہیں،
الولد سید 7 سنین، یہ جو پہلے 7 سال ہیں نا بچے کی زندگی کے، آقا فرماتے ہیں ان پہلے 7 سالوں میں بچہ سردار ہے، ماں باپ نوکر ہیں۔ بچہ سردار ہے، ماں باپ نوکر۔ اب نوکر کے کیا حق ہے کہ وہ سردار کو ڈانٹے؟ نوکر کو کیا حق ہے کہ وہ سردار کو مارے؟ نہیں، وہ سردار ہے۔ بچہ پہلے 7 سال سردار ہے، ماں باپ اس کی جائز خواہش کو پورا کرنا، اس سے خالص پیار کرنا۔ بچے کے سامنے اس کی ماں کو مت مارو، بچے کے سامنے اس کی ماں کو گالی مت دو، یہ بچے کا حق ہے جو تم ضائع کر رہے ہو۔ یہ پہلے 7 سال وہ سردار ہے۔ بچہ سوالات بہت زیادہ کرتا ہے، اس کے سوالوں کا تسلی اور تشفی کے ساتھ اس کو جواب دو، محبت اور پیار کے ساتھ، نہ یہ کہ اس کو ڈانٹو۔ پہلے 7 سال سردار۔ ایک حدیث میں فرمایا دع ابنک یلعب 7 سنین، پہلے 7 سال بچے پہ کوئی یہ کتابیں جو اب لاد دی جاتی ہیں جی، اب تو پرائمری سے ہی اتنے بستے اور وہ بیگ سکول کے بھاری ہو گئے کہ اب سکول کے بیگ اٹھانے کے لیے بھی ساتھ ایک بندہ رکھنا پڑتا ہے۔ سرکار نے یہ فرمایا کہ جو پہلے 7 سال ہیں یہ اس کی آزادی کا زمانہ ہے، اس کے کھیل کود کا زمانہ ہے، اس کو کھیلنے کی آزادی دو، بچے کو آزاد چھوڑو، اور اگر اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہے تو وہ بھی کھیل کھیل کے انداز میں کرو، یہ ماحول اس کو فراہم کرو، یہ ماحول فراہم کرو۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا اچھے کھلونے لا کے دو، اچھے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا عراق جانا ہوا، امام علی نقی علیہ السلام کا بچپنا تھا، تو امام نے فرمایا بیٹا آپ کے لیے میں عراق سے کیا لاؤں؟ امام ہادی عرض کرتے بابا میرے لیے تلوار لے کے آئے عراق سے۔ روایات میں ہے کہ سید الانبیاء جہاں بچے کھیل رہے ہوتے تھے، جہاں بچوں کے کھیلنے کا ماحول تھا، سرکار بچوں کو کندھوں پہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ صرف جناب حسنین کی عظمت تو بہت بلند و بالا، سرکار نے حسنین کے علاوہ بھی جہاں بچے کھیل رہے ہوتے تھے کبھی آتے کندھوں پہ اٹھا لیتے، اور تاریخ میں ہے وہ بچے پھر بڑے ہو کے زندگی بھر اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ رسول اللہ نے بچپنے میں ہمیں اپنے شانوں پہ اٹھایا تھا۔ اور جہاں بچے کھیل رہے ہوتے تھے، سنو بڑی ذمہ داری سے، سید الانبیاء کیا کرتے تھے، وہاں لا کے پانی کے گھڑے رکھ دیتے تھے۔ بچوں کے کھیل میں سرکار ان بچوں کے پینے کے لیے پانی وہاں فراہم کرتے تھے تاکہ بچے جو ہیں وہ جی بھر کے یہ کھیلیں۔ اب کیا کیا جائے، ہمارا تو ملک کا ہی ستیہ ناس ہے جی، بغیرت حکمران، جاہل حکمران۔ جب ہماری کرتوت ٹھیک نہیں تو پھر حکمران نیک کہاں سے ملیں گے؟ ہماری حالت، بات آ گئی تو اب میں کرنے لگا ہوں۔ یہ کئی سالوں سے بات میرے ذہن میں، کئی سالوں سے، شیعہ میں آنے والوں، تمہاری گلیاں بہت گندی، یہاں کوڑا بہت زیادہ ہے، آپ کے ماحول معاشرے میں گند بہت زیادہ ہے، ہم نہیں رہتے یہاں، بھئی ہم ہی تو رہتے ہیں نا، تو آخر یہ سارا ماحول ہے، یہ ماحول ہم بچوں کو فراہم کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں کم از کم ایسا سلسلہ کرتے کہ کم از کم روڈ صاف ہوں، سڑکیں صاف ہوں۔ اب جس طرف یہاں سے نکلو امام بارگاہ سے، جس طرف دیکھو گند ہی گند ہے، بچہ کھیلے کہاں، جائے کہاں؟ توجہ ہے، یہ کھیل کود بچے کا حق ہے، حق، یہ حق دو بچوں کو۔ میں نے پڑھا کہ جناب عبداللہ ابن جعفر
مٹی کے کھلونے بناتے تھے مٹی سے اور بیچتے تھے۔ سید الانبیاء نے دیکھا، سرکار نے پھر دعا فرمائی کہ میرا اللہ جعفر طیار یہ جو کام کر رہا ہے، کھلونے مٹی کے بنا کے بیچ رہا ہے، میرا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ بچوں کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر، بچوں کو خوش رکھو، بچوں کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور میں قبلہ کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہاں تک حدیث مبارک موجود ہے، جس طرح اولاد کے لیے ماں باپ کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، خود ماں باپ کے لیے اولاد کے چہرے پہ محبت بھری نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہم صل علی محمد۔ لہذا پہلے 7 سال میں بچہ سردار ہے، خالص ترین پیار دو، خالص ترین محبت دو۔ بچہ جتنا شرارتی ہوگا نا، شرارتی، ہمارے گھروں میں ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول ہے، وہ ٹھیک نہیں۔ سرکار کی حدیث ہے، بچپن میں بچے کا شرارتی ہونا بڑے ہو کے اس کے عقل مند ہونے کی دلیل ہے۔ شرارت اس کا حق ہے، بدتمیز نہ ہو، بس صلوات پڑھے محمد۔ شرارت اور شے، بدتمیزی اور شے۔ بس اس کے بعد پھر 7 سال کا مرحلہ جب ہو جائے، پھر اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو۔ پھر کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں حلال و حرام سکھانا یہ اس کا حق ہے۔ نماز سکھاؤ، عبادت سکھاؤ، مسجد میں ساتھ لے کے جاؤ۔ 10 سال کا ہو جائے، اب بھی اگر نماز نہیں پڑھتا، اب پھر تمہیں شریعت تھوڑی تھوڑی سختی کی بھی اجازت دیتی ہے، مارنے کا حق نہیں دیتی۔ حدیث مبارک میں اتنا ہے کہ جب تم اتنا پیار کرو گے نا بچوں کے ساتھ، پھر تمہیں مار کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، صرف اس سے بول چال چھوڑ دو۔ ایک ہی دن کے بعد تیری اس بے رخی کو دیکھ کے پھر وہ فرما بردار بن جائے گا، تیری نافرمانی نہیں۔ بہت سارے حقوق وقت میرے پاس نہیں ہیں، تمام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آخری بات کروں وہ یہ ہے کہ ساری کوششیں اپنی جگہ پر، لیکن اولاد کی تربیت کے لیے خالق سے دعا بھی کرتے رہنا، یہ توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے تو صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام کی اولاد کے حق میں بھی دعائیں ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پیغمبر کی دعا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، میرا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا۔ امام سجاد علیہ السلام دعا کرتے تھے، وَرَبِّ اعنی علی تربیت، میرا اللہ تو میری مدد کر کہ میں اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کر سکوں۔ انشاءاللہ کوشش رہے گی، توفیق خداوندی بھی شامل حال ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اولاد ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گی۔ سہل بن سعد ساعدی کہتا ہے کہ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا اور میرا گزر شام سے ہوا۔ کہتا ہے میں جس دن شام پہنچا، شام میں جشن کا سامان تھا، عید کا ماحول تھا، لوگوں نے نئے لباس پہنے ہوئے تھے، ہاتھوں پہ مہندیاں لگی ہوئی تھیں۔ کہتا ہے میں نے ذہن پہ زور دیا کہ آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں ہے، ممکن ہے اہل شام کا کوئی خاص تہوار ہو۔ کہتا ہے میں نے ایک شامی سے پوچھا کہ آج عید تو کوئی نہیں، لیکن یہ عید کا سما کیسے؟ وہ شامی کہتا ہے تم اجنبی معلوم ہوتے ہو،
کہا ہاں میں اجنبی ہوں، میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، سہل میرا نام ہے، مدینے کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت شامی کہتا ہے زمین پھٹ جاتی، آسمان گر پڑتا، تعجب نہ ہوتا۔ کہتا میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے آج علی کی بیٹیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، فرزند رسول کا سر کاٹ کے لایا جا رہا ہے، اور آل رسول کو قیدی بنا کے سال کہتا ہے میں نے سنا اور تڑپ گیا کہ ذریت رسول قیدی بن کے آ رہی ہے اور شام والے جشن منا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کس دروازے سے؟ ذریت رسول کو لایا جا رہا ہے۔ کہا کہ باب الساعات سے۔ سال کہتا ہے میں باب الساعات پہ پہنچا، کیا دیکھا؟ طبل بج رہے تھے اور ناچ رہے تھے مسلمان، بھنگڑے ڈال رہے تھے۔ کہتا ہے کچھ نیزے بازار میں داخل ہوئے جن پہ کچھ سر سوار تھے۔ کہتا ہے میں غور سے ایک ایک سر کو دیکھتا جا رہا تھا، میری نگاہ رک گئی ایک سر پر جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر کے۔ سال کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ سوار کر دیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ نیزوں پہ سر سوار تھے، ان نیزوں کو پیچھے کچھ بے پالان اونٹ تھے جن پہ کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے۔ کہتا میں ایک ناکا کے قریب گیا جس ناکا پر ایک 3-4 سال کی بچی بیٹھی تھی۔ میں نے جا کے بچی کو سلام کیا اور پوچھا بچی اپنا تعارف کروا سکتی ہے، تم کون ہو؟ بچی جواب میں پلٹ کے کہتی شیخ پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ کربلا سے شام تک ہمیں تو کسی نے سلام کے قابل ہی نہیں سمجھا، شیخ تو کون ہے ہمیں سلام کرنے والا؟ کہا میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، سہل ابن سعد ساعدی۔ بچی نے جب سنا نا کہ رسول اللہ کا صحابی، بچی نے سلام کا جواب بھی دیا اور اپنا تعارف کروایا، انا سکینۃ بنت الحسین، او میرے نانا کا صحابی، میں حسین کی بیٹی سکینہ۔ سال کہتا ہے اے بنت امام، اے بنت پیغمبر، شام کے اس نجس ماحول میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے لائق کوئی حکم ہو تو بیان کریں۔ سنو گے جناب سکینہ کی حسرت؟ بی بی کہتی ہے میرے نانا کا صحابی ہم پہ احسان کر سکتا ہے تو اتنا احسان کر، شمر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، شام والے سروں کا تماشا دیکھیں، رسول زادیوں کا تماشا نہ دیکھیں۔ ہمارے سر پہ چادریں نہیں ہیں، ہم ننگے سر ہیں، لوگ ہمارا تماشا نہ دیکھیں۔ اجرکم علی اللہ۔ سال کہتا ہے 400 دینار تھا میرے پاس، میں نے جا کے شمر کو دیا، شمر یہ دینار لے لے، سروں کو آگے آگے لے کے چل۔ کہتا ہے میری بات مان لی شمر نے، سروں کو آگے آگے لے کے چلا، میں ساتھ ساتھ چلا سروں کی زیارت کرتا ہوا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں عزادارو۔ سال کہتا ہے چھتوں پر عورتیں سوار تھیں اور ان کی جھولیوں میں پتھر تھے۔ سال کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بڑھیا جھکی، اس نے ایک پتھر اٹھایا، اس نیزے کا نشانہ لیا جس پہ فرزند زہرا کا سر سوار تھا۔ اس مولونا نے جو پتھر مارا مظلوم حسین کی پیشانی پہ لگا۔ سال کہتا ہے میں تڑپ کے رہ گیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہلکھا ومن معہن، میرا اللہ اس ظالم عورت کو بھی ہلاک کر، اس کی ساتھی عورتوں کو بھی ہلاک کر۔ سال کہتا ہے میری بد دعا ابھی ختم نہیں ہوئی، چھت گری، عورتیں واصل جہنم ہوئی۔ میں کہوں گا سہل تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، کاش کوئی زینب کے جگر سے پوچھتا، 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، ضربیں چل رہی تھیں اور علی کی بیٹی پکار کے کہتی تھی ویحکم اما فیکم مسلم، برباد ہو جاؤ تم میں کوئی مسلمان نہیں۔